رزق تنگ ہونا، اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، اور اتنا تنگ کرتے ہیں گھر سے اٹھا کے دور پھیر دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان، ماں کہیں بیٹھی ہے، باپ بیچارہ کہیں ہے، بیوی کہیں ہے، بچے کہیں ہیں، خود کہیں بیٹھا ہے، پوری دنیا میں اللہ نے خاندان کو الگ کر دیا۔ میرے پیاروں، یہ علامات ہیں، آج پریشان ہر آدمی ڈپریشن کا شکار۔ میرے پیار، میں آپ کو بتاؤں، رزق کے 25-30 دروازے لوح محفوظ میں، ہم سنے سب بند کروائے میں۔ ہم نئی دکان کھولتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ہم رشتہ داریاں جوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاہتا ہے اللہ اس کو رزق کو زیادہ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، وہ رشتہ داریاں جوڑے اور ماں باپ کی خدمت کرے۔ میرے پیاروں، اللہ کے نبی نے قسم کھائی، میں ایک آدمی سے ملا حرم میں نے کہا، اس نے کہا سعید بھائی میں آپ کے لیے افطاری لاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں بھائی تم غریب آدمی ہو، تم نہ لاؤ۔ کہا نہیں لاؤں گا، اتنی ساری اجوا، اتنی ساری کھجوریں، یہ گھر والوں کے لیے آپ کے لیے۔ میں نے کہا تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہے؟ کہا سعید بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ایک مولوی صاحب سے مسجد میں سن کے آیا تھا ایک حدیث کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا میں قسم کھاتا ہوں جو لوگوں سے مانگے گا سوال کرے گا اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا۔ آج ہم کتنے سوال کرتے ہیں، زبان سے تو اشارے سے کرتے ہیں، یار گھر میں ذرا کڑکی ہے، یار حالات خراب ہیں، اشارے سے کر دیتے ہیں۔ دل کا سوال کہ جو سوال کرے گا اللہ اس کا فقر بڑھائے گا، اور اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا۔ کہا سعید بھائی مجھے 2000 تنخواہ ملتی تھی، 2000 ریال۔ میں کیا کرتا تھا، میں نے روزانہ 10 ریال نکالے کہ روزانہ ایک حاجی کی خدمت کھانا کھلاؤں گا۔ میں نے 10 ریال روزانہ، 300 ریال باہر، باقی گھر بھجواتا خرچہ۔ کہ سعید بھائی 5-6 مہینے میرے اوپر ٹائٹ گزرے، اس کے بعد کیا ہوا، آج تک میں کسی کے طرف دوڑنا نہیں، مجھے روزانہ میری جیب میں کوئی 500-600 ریال ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ایوریج مجھے اللہ 10,000 ریال بھجواتے ہیں 3,000 کی ٹکر میں، 300 کی ٹکر میں۔ 300 اللہ کو دیتا ہوں، اللہ اس کو 10,000 ریال کر کے بھیجتے ہیں۔ میرے پیاروں ہماری لائن یہ ہے صدقے کی۔ علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور وہ ایک آیا سائل کہ علی کچھ کھانے کو دے، بہت دنوں سے بھوکا ہوں۔ کہا بیٹا جاؤ اماں سے کہو وہ 6 دینار رکھوائیں، سارے کے سارے دے دے، لمبا واقعہ دے دے۔ وہ جا کے دے دیے تو اماں سے کہا اللہ 60 دے گا، 10 گنا دے گا۔ اب وہ گئے، ساحل گیا، یہاں سے ایک صحابیہ اونٹ لے کے حضرت علی نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اونٹ بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بیچو گے؟ کہا لے لو۔ کہا کتنے میں؟ کہا 140 میں۔ کہا پیسے ابھی نہیں، بعد میں۔ کہا لے لو علی کوئی مسئلہ نہیں۔ 140 میں خریدا، باندھا۔ ابھی یہ صحابی گزرے، دوسرا ہے السلام علیکم علی کیا حال، یہ اونٹ کا ہے کیسا ہے، بڑا اچھا، بیچنا رکھنا ہے؟ کہا بیچنا۔ کہا کتنے؟ کہا 200 میں بیچوں گا کیش۔ کہا یہ لو 200۔ کہا جاؤ ان کو 140 دے کے آؤ اور اماں کو 60 دے دو، اللہ اماں نے 6 دیے تھے، اللہ نے 10 گنا لوٹا کے ان کو واپس دے دیے۔ ہم سے یہ لائن چلی گئی میرے پیاروں، ہم اعمال سے پلیں گے میرے پیاروں۔ اور آخری گزارش کیا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور جو ان کی نصرت کرتے ہیں یہ ہے ایمان کا حق ادا کرنے والے، اللہ فرمائے ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم ہے میرے پیاروں۔ ایسا رزق کریم ملے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم اللہ کے دین کے کام میں لگ جائیں، ہم اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہجرت کرنا شروع کر دیں، اور جو دین کی جماعتیں آتی ہیں ان کی مدد نصرت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں رزق کریم تمہیں دوں گا میرے پیاروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے۔ حضور کی حدیث ہے صحیح، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، متقی بنو ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، تو میں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے گمان نہیں، متقی بن جاؤ۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، تم ایمان تقوی بنا لو لفتحنا علیہم برکات السماوات، زمین آسمان کی ساری برکات کھول۔ مسجد نمبر 2 نماز قائم کرو، کم نہیں قائم، نمازی بناؤ۔ اے نبی جی روزی مت گھبراؤ نہیں، واحمر اہلک بالصلاۃ واستبر الیہا، گھر والوں کو نماز اہل کو پڑھواؤ اور اس پہ ڈٹے رہو صبر سے، ان کو بتاتے رہو ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، ہم خود دیں گے۔ تیسری چیز زکوٰۃ قائم کرو، زکوٰۃ سے اور صدقے سے اللہ کی قسم مال بڑھتا ہے۔ قرآن کہہ رہے یربی الصدقات، مال بڑھتا ہے۔ دیکھو زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک آدمی سے ایک جانور لے کے آئے، 3 سال بعد 55 جانور لے کے آئے۔ زکوٰۃ دو، خوشی سے دو، اور اوپر زکوٰۃ صدقے کی بات ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے صدقہ بیان کیا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب، 6 خرچے اللہ نے کہا ان پہ خرچ کرو، اور قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میں حرم میں تھا، فون آیا میرے دوست کا، سعید بھائی میرا سالہ وینٹیلیٹر پہ ہے، کوئی بتائیں آیت کوئی چیز۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے، وہ سرجری کریں گے لیکن کہہ رہے پہلے وینٹیلیٹر سے ہٹے، یہ 7 دن چیک کریں گے۔ میں کہا کتنا خرچہ ہے؟ کہا سعید بھائی 15 لاکھ کا۔ میں کہا ہمت کر کے 15 لاکھ صدقہ کر دے۔ قسم کھا رہا ہوں، اس کا فون آیا گھنٹے بعد شاید کہ سعید بھائی 15 لاکھ جا کے غریبوں میں بانٹا ہے، اللہ نے میرے سالے کو بغیر دوائی کے گھر پہنچا دیا وینٹر سے۔
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صدقوں سے علاج کرو. ہاں ہمارا کیا ہوتا ہے, بیماری آئی $10,000 کی, یار ذرا $10 دے دینا اس کو فقیر کو, اس صدقے سے کبھی بیماری نہیں جائے گی. $10,000 کی بیماری آئی ہے, 5,000 نکالو, اور نکلے گا یوں, کیونکہ میں تو ایسے نکالوں. یہ دے کے دیکھو صدقہ, وہ کہے گا ظالم آج کے بعد اس کے پاس نہیں آنا. ایک تو اس نے 5,000 دیا ہے, اللہ سے راضی اللہ, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ مرے گا یہ کہے گا اصدقہ وکن من الصالحین, مجھے صدقہ کرنے دے تاکہ میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی جماعت میں آ جاؤں. تو جب 5,000 دے گا بیماری بھی جائے گی اور 10 گنا واپس اللہ لوٹائیں گے دنیا میں. جو مصیبت تجھ پہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جتنا فساد خشکی تری میں ہو رہا ہے اے انسان تیرے گناہوں کی وجہ سے. یہ دل مان لے سارے حالات گناہوں کی وجہ سے ہیں. حدیث میں تیری بیماریاں تیرے گناہ ہیں اور ان کا علاج استغفار ہے. رزق کریم, یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو. ابھی آسٹریلیا میں گیا, 5 بھائی ہیں, 5 سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا سعید بھائی غریب آدمی تھے, جماعتوں کی نصرت کی, گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا, روزانہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے. اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نصرت میں روزی ہے, ہم بچتے ہیں. یتیم اور بیوہ کی مدد کرو, دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے. فرمایا جو غصے کو, روزی آسمان سے کن کی آتی ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں, غصے کو روک لو, دیکھو روزگار کیسے آتا ہے, ورنہ اللہ ایسا پھنسائے گا روزی میں. کہا لوگوں کو معاف کرو, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, یہ 2 صفات بتائیں. اور تنگی میں ہو فراغی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو, چاہے ایک کھجور ہی خرچ کرو. جو رات کو مصلے پہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کو دکان میں خوار نہیں کرے گا, اس کو روزی کے لیے کبھی ذلیل نہیں کرے گا, اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا جو رات کو مصلے پہ ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے. اور روزی کہاں ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون, روزی استغفار میں ہے. رزق آسمانوں سے, وفی السماء رزقکم وما توعدون, تمہارا رزق آسمانوں میں اعمال کے ساتھ جڑا ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں, الف عین میم الف لام, الف عین میم الف لام. الف عین نکالا, میم الف لام مال. اللہ کہہ رہے مال ہے, الف عین ٹھیک کر لے, مال ہی مال دوں گا. اگر الف عین نہیں ہوگا یہ مال تجھے کینسر لائے گا, یہ مال تیرے ہارٹ کو خراب کرے گا, یہ مال شوگر کرے گا, یہ مال بلڈ پریشر کرے گا, یہ برین ہیمریج کرے گا. ہاں مال سے پہلے الف عین لگا لے, 0 سے پہلے 1 لگا لے, 0 قیمتی بن جائے گا. عین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل, یہ سیکھ لو بس, مال ہی مال. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان ملے گا. میرے پیارو, ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں, اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ. انضمام سمجھ گیا یوسف, میں جنید, روزی نیچے نہیں ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے, بے ایمانوں کی روزی الگ ہے. آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے. دکان میں خوار ہو, فیکٹری میں خوار ہو, اس کی نوکری کرو, اس سے ذلیل ہو. ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے. امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں, ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں.